الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ ہمارا جو یہ سلسلہ درس آج کل چل رہا ہے، اس کے ضمن میں جو حضرات پابندی سے شرکت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ زور میں ان صورتوں کے مابین جو ربط ہے اس پر دے رہا ہوں۔ جہاں تک ان صورتوں کے ترجمے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صاحب شعور مسلمان ان کے ترجموں کو نہ جانتا ہو۔ پھر خاص طور پر یہ 10 صورتیں جو ہیں جو سورۃ الفیل سے شروع ہو کر ختم ہوتی ہیں، پھر مصحف پر کے خاتمے پر جو سورۃ الناس ہے، یہ 10 صورتیں تو عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں۔ یہ بہت مختصر صورتیں ہیں، اور تراویح میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ختم قرآن ہو چکا ہوتا ہے تو بقیہ دن جو ہیں وہ انہی 10 صورتوں کے حوالے سے 10 رکعتیں، پھر 10 صورتوں کے حوالے سے انہی سے دہرا کر بقیہ 10 رکعتیں پوری کی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا ذرا سا بھی دینی مزاج ہے اسے یہ 10 صورتیں تو یاد ہیں، اور ذرا سا بھی کوئی دینی ذوق بھی ہے تو ان کے ترجموں سے وہ واقف ہے۔ اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مصحف میں ربط کیا ہے۔ پہلی بات جو ہے آج کی ان 2 صورتوں کے بارے میں کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتوں کے مابین جو نسبت زوجیت ہے یا بہنیں ہونے کا رشتہ ہے، یہ لفظ حدیث میں آیا ہے، اخوات۔ بعض صورتیں آپس میں بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن نسبت زوجیت یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی اصطلاح ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے۔ زوجین کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ 2 چیزیں جن کے مابین مشابہت بھی ہو اور ایک اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں، بہی طور کے دونوں مل کر کسی مقصد کو پورا کر سکیں۔ تو اکثر و بیشتر صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ ایک تو مضمون جو ہے اس میں مناسبت بہت ہوتی ہے، پھر یہ کہ وہ کسی ایک خاص پہلو سے ایک ہی تصویر کے 2 رخ، جس کو کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے 2 رخ، تو گویا کہ ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے، دوسرا رخ دوسری صورت میں آتا ہے۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ بھی اس نسبت زوجیت یا باہمی بہنیں ہونے کا جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے بہت نمایاں ہے، اور ان میں جو اصل شے ہے کہ جو ان کو جوڑ رہی ہے وہ ایک تقابل ہے، موازنہ ہے، ایک تضاد کا مظاہرہ ہے کہ ایک طرف سیرت و کردار ہے سرداران قریش کی، یہ جو آغاز ہوا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ آخری 10 صورتوں میں سے خاص طور پر 8 صورتیں یہ تو سیرت النبی سے متعلق ہے، اور چونکہ بالکل ابتدائی دور کا معاملہ ہے اسی پہلو سے
وہ سیرت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے، آپ کے جو مکی دور کے ابتدائی ایام ہیں، ان میں جو مسائل پیدا ہوئے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، اور دعوت میں ابتداءً اہم ترین نقطہ یہی تھا انذار آخرت، آگاہ ہو جاؤ ایک دن آئے گا کہ تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا جس کے نتیجے میں جزا و سزا ہوگی۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا لازماً، پھر تمہیں بدلہ ملے گا لازماً، بھلائیوں کا بھلا بدلہ، برائیوں کی بری سزا۔ اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور بری سزا کیا ہے؟ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب یہ دعوت شروع ہوئی تو ایک دم کھلبلی بچ گئی۔ ایک یوں سمجھیے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو مکے کی سرزمین تو فوراً ہل گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے مخالفین نے اسی جزا و سزا کا انکار کیا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی دعوت میں توحید بھی تدریجاً بعد میں اس کے پہلو نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ بنیادی اور ابتدائی نقطہ انذار آخرت کا ہے، جس سے وہ ہلچل مچی ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان صورتوں سے پہلے جو 6 صورتیں ہیں سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الہمزہ تک، ان پر یہ انذار اپنے منطقی انتہا کو بھی پہنچ چکا اور اختتام کو بھی پہنچ چکا۔ بقیہ یہ 10 صورتیں اصل میں سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان سیرت کے مختلف پہلوؤں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ایک فضا پیدا ہو گئی مکے میں، ایک طرف مکذبین ہیں، جھٹلا رہے ہیں، نہیں ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے جو محمد کر رہے ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے۔ انا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون، کیا ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور ہمیں پچھلے آباء و اجداد کو جنہیں مرے کھپے ہوئے بھی سینکڑوں برس بیت گئے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ انہونی بات ہے، ناممکن ہے۔ یہ تو صرف ایک ڈھونس یہ جما رہے ہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں۔ ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی ابھی خال ایک دو کر کے جو آپ کے دامن میں آ رہے تھے، ابو بکر آ گئے، علی آ گئے، حضرت خدیجہ آ گئی، حضرت زید آ گئے، پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی آئے، جمع ہو گئے، پھر اور آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کشاکش ہے کہ جو اس سرزمین میں شروع ہو چکی تھی۔ اس میں ان دونوں صورتوں میں وہ جو ایک اصول ہے، عربی میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کے جو مخالف اور متضاد چیزیں ہیں ان کے حوالے سے۔ دن کی حقیقت زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے رات کے پس منظر میں۔ رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو اس کی حقیقت شاید ہم پر واضح نہ ہوتی، لیکن تضاد سے وضاحت ہوتی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، رات کی بھی حقیقت دن کے پس منظر میں نمایاں ہوتی ہے۔ تو ایک تضاد ہے کردار کا، ایک ہے مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو ناکام اور خاسر اور نامراد ہوگا۔ دوسری طرف پہلی سورت سورہ معون، اس میں کردار دکھا دیا کہ جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کو، کیا تم نے دیکھا نہیں جو جھٹلاتے ہیں جزا و سزا کو؟ کیا وہی نہیں ہے کہ جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو اور مساکین کو، محتاجوں کو کھانا خود تو کیا کھلائیں گے، دوسروں کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے، نمازیں ضائع کر چکے، اور جو اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں، خواہ وہ نماز کی ہو، خواہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، تو وہ ریاکاری کے لیے، الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ان کی پستی اخلاق کا عالم یہ ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہیں ان کے ضمن میں بھی بخیل واقع ہوئی۔ یہ 6 آیات جو ہیں ان میں در حقیقت ان کا کردار دیکھ لو، ابو جہل کو دیکھ لو، ولید بن مغیرہ کو، اتنا بڑا رئیس لیکن اس کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، دیکھ لو اخنس ابن شریح کو، دیکھ لو عقبہ ابن ابی معیط کو، یہ ہیں تمہارے سامنے کردار۔ اب اس کے حوالے سے
اب دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، ان کے خلق عظیم کے تم خود گواہ ہو، ان کو الصادق الامین کا خطاب تم نے خود دیا ہے۔ تو در حقیقت ان دو صورتوں میں اصلاً جو ہے حضور کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کرنا ہے جو سورۃ الکوثر میں آیا، لیکن پس منظر، اس کے لیے تضاد کا پس منظر فراہم کیا گیا، جو رؤوسائے قریش تھے، سرداران قریش تھے، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی دنات، ان کی جو پستی ہے اس کے حوالے سے۔ اب ان دونوں کے مابین جو نسبت زوجیت کا ایک دوسرا تقاضا ہے، مشابہت کیا ہے، وہ بھی 3 پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ سورۃ الکوثر میں فرمایا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کوثر ہے، خیر کثیر، اور ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ان کا انجام وہ ہوگا۔ پھر یہ کہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے فصل لربک، اور ان کا حال یہ ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ اگر کوئی نماز کے نام سے کوئی شے جو ہے کوئی ٹکریں مارتے بھی ہیں تو صرف ریاکاری کے لیے، حقیقت میں تو نماز کو ضائع ہی کر چکے ہیں۔ یہ تقابل ہو رہا ہے، کنٹراسٹ ہے۔ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے ونحر، اور نحر کا اصل میں پس منظر کیا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کا جو ہمارے ہاں کا اسٹیپل فوڈ کا تصور ہے کہ وہ گیہوں ہو، چاول ہو، ان کے ہاں اصل فوڈ گوشت تھا۔ گوشت کھلانا، زیادہ سے زیادہ اونٹ ذبح کرنا، یہ ان کے ہاں گویا کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو فیاضی کی سب سے بڑی علامت تھی، اونٹ ذبح کرو، گوشت تقسیم کرو، ونحر۔ اور ان کا حال کیا ہے، لا یحض علی طعام المسکین، وہ مساکین کو کھانا کھلائیں، خود تو کیا کھلائیں، دوسروں کو بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تقابل آ گیا 3 اعتبارات سے، اور دونوں کو جوڑنے والی شے یہ کہ یہ کنٹراسٹ ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نمایاں ہو رہا ہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ سابقہ 2 صورتوں کا جو جوڑا تھا ان سے ان کا کیا ربط ہے۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش، اس میں در حقیقت یہ یوں سمجھیے کہ پہلی صورت میں خانہ کعبہ کی عظمت بیان ہوئی، یہ ہمارا وہ گھر ہے جس کو ہم نے معجزانہ طریق پر بچایا۔ تمہاری اپنی یادداشت ہی کا دور ہے وہ، حضور کا یوم پیدائش 50 دن پہلے جو ہے، حضور 50 دن بعد حضور پیدا ہوئے ہیں اس واقعہ فیل کے۔ تو گویا کہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو چشمدید گواہ تھے، کتنا بڑا طوفان آیا تھا، 60,000 کا لشکر، یعنی اس زمانے کے حساب سے ان امیجینیبل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا لشکر جو کفار کا جمع ہوا تھا مسلمانوں کے سرکوبی کے لیے، وہ 12,000 کا لشکر تھا غزوہ خندق میں، جس میں سب کے سب آ گئے تھے، جنوب سے بھی، شمال سے بھی، مشرق سے بھی، تمام قبائل کی قوت، یہود بھی آ گئے، سب آ گئے، اور وہ 12,000۔ تصور کیجئے اس سے 5 گنا لشکر 60,000، جس میں ہاتھی جیسی شے بھی موجود، جو اکثر و بیشتر تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی، یہ کیا بلا چلی آ رہی ہے، یہ کوئی شرمن ٹینک ہے یا کیا مصیبت ہے، اس کے مقابلے کا کوئی تصور کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم نے چڑیوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں دے کر ہم نے بھیجا ہے، جنہوں نے بلٹس کا کام کیا، اور بلٹس بھی وہ جو اسٹیرائل نہیں تھے بلکہ انفیکشن پیدا کرنے والے تھے، طاعون کا مرض اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ بھس بن کر رہ گئے۔ جیسے کوئی جانور جو ہے کھانے کے بعد چارہ اور پھر جگالی کرے تو اس میں سے جو کچھ گر جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کی حالت اس پورے لشکر کی ہو کر رہ گئی۔ اکثر و بیشتر وہیں کھیت رہے، اور جو بقیہ ہیں وہ جا کر اگر پہنچے بھی ہیں، خود ابرہہ جو ہے واپس پہنچ کر یمن میں، اور وہ پھر ہلاک ہوا ہے، جسم پھٹا ہوا، پھوڑے نکلے ہوئے سال میں پہنچا۔ تو سورۃ الفیل کا مضمون یہ تھا۔ سورۃ القریش کا کیا تھا؟ تمہیں چاہیے ہے قریش کہ تم اس گھر کے رب کی پرستش کرو، تم نے بٹا لگا دیا اس کی حرمت کو، تم نے یہاں بت خانہ بنا کر رکھ دیا ہے، 360 بت جمع کر دیے ہیں، تمہیں تو یہاں تمہارے جد امجد جو ہیں ابراہیم، انہوں نے یہاں آباد کیا تھا، کس لیے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تمہیں اس لیے یہاں جمع کیا گیا، یہ توحید کا مرکز تھا، یہ اللہ کا گھر ہے، تم نے اس کی حرمت کو بٹا لگایا، اس کی عظمت کو جو ہے تم نے گدن پہنچایا، تمہیں چاہیے کہ اب بھی باز آ جائے۔ یہ پس منظر ہے عرب کا، اور اس میں اب یہ صورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کہ گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب قریش کی، یہ کفار اور مشرکین قریش کی سیادت اور قیادت ختم ہو رہی ہے، اب جو حرمت کعبہ ہے اور عظمت کعبہ ہے اس کا احیاء، اس کی تجدید، ریسٹوریشن جسے آپ کہیں گے،
کہ اسے ریسٹور کیا جائے اس کے اصل مقام پر، وہ مقام جس کو کہا گیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اب اس کعبے کی اصل حرمت کو ریسٹور کریں گے، اس کی اصل عظمت کو بحال کریں گے، اب پھر اسے صاف کر دیں گے تمام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے۔ یہ تصویریں جو تم نے لا کے رکھ دی ہیں اور یہ مجسمے جو یہاں پر جمع کر دیے اور بت بنا دیے، ان سب سے پاک کر دیا جائے۔ تو گویا کہ یہ دو صورتیں اور وہ دو صورتیں بھی آپس میں مربوط ہو گئیں۔ وہ پس منظر ہے قریش کا تاریخی، عظمت خانہ کعبہ کی، قریش کی گمراہی، شرک کا جو انہوں نے نظام اختیار کیا۔ اس میں پہلی صورت میں پھر قریش کی دنات اور پستی جو ان کے کردار میں در آئی، اور پھر یہ کہ اب اس عظمت کعبہ کی احیاء اور تجدید کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے کہ اب اس کی تولیت تم سے چھین کر ان کو دے دی گئی۔ محمد اور اس کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمیشہ کے لیے متولی ہوں گے اس گھر کے۔ یہ ان چار سوروں کے درمیان باہمی ربط جو ہے وہ قائم ہوا۔ ان میں سے ان سورتوں کا جو مجموعی جو ہے سورہ معون اور سورہ کوثر کا جو مضمون ہے، اس کا ایک تقابل کیجئے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آخری پارے کی جو سورتیں یہ آپس میں بھی ان کا ایک بڑا رشتہ قائم ہوتا ہے مضمون کے اعتبار سے۔ اس میں ایک تو سورہ نون یا سورہ قلم جو 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس میں جو مضامین آئے ہیں گویا کہ یہ دو صورتیں انہی مضامین کی وضاحت کر رہی ہیں۔ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں سورہ نون میں نون والقلم وما یسطرون کے بعد 3 آیتوں میں حضور کی شان بیان ہوئی۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اور اس کے مقابلے میں آگے چل کر آیا سرداران قریش، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اکثر کے نزدیک وہاں ولید بن مغیرہ کا کردار ہے، بعض کے نزدیک اخنس ابن شریح کا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُمِ۔ وہ کنٹراسٹ ایک ہی صورت میں ابتدائی 16 آیتوں میں سے پہلے 3 آیتوں میں حضور کا مقام اور اس کے بعد جو ہے مفصل جو ہے کنٹراسٹ بیان کیا گیا ہے جو حضور کے مخالفین تھے۔ تو بڑا گہرا ربط جو ہے ان دو صورتوں پر جو مشتمل جوڑا ہے اس کا قائم ہوا سورہ نون یا سورہ قلم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے وہ جوڑا سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا، ان دونوں کو جمع کیجئے، ان میں کیا مضامین آئے ہیں۔ حضور کے لیے نوید وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہاں آیا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بات وہی ہے، وہی انداز ہے، اسی مضمون کی گویا کہ یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر، اس لیے کہ جیسے کہ لفظ کوثر کی شرح میں ہم پڑھیں گے تمام خیرات و حسنات اور اس کی انتہائی بہتات و کثرت، یہ اس لفظ کے معنی ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ جو بیان ہوا ہے سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ الانشراح میں کہ آپ کا آنے والا لمحہ ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، اور آپ کو ہم وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں ایک ہی آیت میں إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کل خیر تمام حسنات انتہائی کثرت اور بہتات کے ساتھ آپ کو عطا کر دی۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے سورۃ الانشراح ختم ہوئی تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور سورۃ الکوثر میں مضمون آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس طریقے سے ان 3 صورتوں کے ساتھ یہ ان 3 مقامات جو ہے اس آخری گروپ کے، ان سے یہ صورتوں کا جوڑا جو ہے یہ آپس میں مربوط ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سورۃ الماعون۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے، ارایتا، کیا تو نے دیکھا، اور مراد کیا ہے؟ رویت دونوں چیزوں کے لیے آتی ہے، رویت ظاہری، رویت معنوی۔ رویت معنوی ہی سے لفظ رائے بنا ہے، میری رائے یہ ہے۔ یہ بھی تو انسان دل کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ رویت باطنی ہے، رویت قلبی ہے۔ گویا کہ دونوں میں یہاں معنی جو ہے مراد ہے، تم نے دیکھا اور تم نے غور کیا، ان کی سیرت و کردار کا تجزیہ کیا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، جو جھٹلا رہا ہے دین کو،
جزا و سزا کا منکر ہے. وضاحت میں بعد میں کروں گا، ابھی صرف ترجمہ کر لیجیے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. اب ذرا غور کرو، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاجوں مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے آمادہ نہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. المصلین یا تو یہ کہ الذین هم یراؤون کے ساتھ جوڑا جائے گا، یا یہ کہ خاص طور پر معہود ذہنی کے اعتبار سے وہ جو اس وقت قریش نے نماز قائم کیا ہوا تھا، نظام قائم کیا ہوا تھا نماز کا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل، اس کی حقیقت سے غافل، اس کے مقصد سے غافل، پھر نمازوں کے تارک جو چھوڑ چکے ہیں اس کو. الذین هم یراؤون، کوئی خیر کوئی نیکی اگر ہے بھی تو ریاکاری، ریا اور سمعہ، دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے. سخاوت کے اگر کوئی دریا بہاتے ہیں کبھی تو اس میں بھی سوائے اس کے کہ اپنی اظہار ہے اور اپنی شخصیت کا جو ترفع ہے کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں کہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا پست ہے. معون حقیر سی چیز جو عام طور پر بھی گھروں میں ایک دوسرے سے لے کر استعمال کر لی جاتی ہے، اس کو بھی وہ دینے پر آمادہ نہیں، روک کر رکھتے. اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق مضمون کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی جڑتا ہے 3 صورتوں سے. سورۃ العلق کی 3 آیات آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 6، 7 اور 8. ایمان بالآخرت کے موضوع پر جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے وہ 3 آیتیں بہت اہم ہیں، بڑی بنیادی ہیں، بہت جامع ہیں. کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، انسان سرکشی پر، تعدی پر، ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں. میں نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بول دیا میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا، نہ میرا ہاتھ ٹوٹا، نہ میرے پہ کوئی اور شامت آئی. حرام کھایا میں نے، خوب کھایا، رچ گیا، پچ گیا، جسم کا جز بن گیا، دنیا میں عزت ہو گئی. میں نے یتیم کا مال تک ہڑپ کر لیا، میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تک نہیں ہوئی. یہ ہے استغنا، کہ اس دنیا میں جو مورل لا ہے، اخلاقی قانون، وہ نافذ نہیں ہے. اس کے تو نتائج نکلیں گے آخرت میں. اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو بہت جزوی، محدود سا نتیجہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت کوئی بدکاری ہو رہی ہے، سفلس ہو جائے گی یا کچھ اور گنوریا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی سب کو نہیں، پھر اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اس کے بھی پھر بڑے جو ہے پیشگی اہتمام بھی ہو جائیں گے، اور بچاؤ کے ٹیکے بھی اور بچاؤ کا سامان ہو جائے گا. اصل جو سزا ہے وہ تو وہاں ملنی ہے. دارالجزا وہ ہے، یہ دارالامتحان ہے. تو دارالامتحان میں تو پھر آزادی ملتی ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہوگا؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ یقین اگر دل میں قائم ہو جائے تو گویا کہ سیلف سینسر ہو جائے گا انسان کے اپنے باطن میں. یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جواب دہی کرنی ہے، رب کے حضور میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، پھر تو آدمی اپنی خواہش نفس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کر رکھے گا. یہ فلسفہ 3 آیتوں میں ایمان بالآخرت کے لیے جو عقلی استدلال ہے. اسی کو دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ریورس آرڈر میں وہی بات آ رہی ہے. جو بھی آخرت کا منکر ہے اس کے اندر اخلاق کی پستی لازماً آ کر رہے گی. کوئی خیر اور نیکی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی، دکھاوے کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آخرت پر تو ایمان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہا، اخروی ثواب کے لیے تو نہیں کر رہا. کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی یا تو منفعت ہے، یا تو وہ خیر نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، الیکشن لڑنا ہے، اس لیے اب غریبوں میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. تو سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت کی خیرات جو ہے وہ تو اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ کوئی خیرات تو نہیں. یا یہ ہے کہ کوئی شہرت حاصل کرنی ہے، فاؤنڈیشنز قائم کر کے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے، بڑے بڑے چندے دے کر وہ عہدے لینے ہیں، خطابات لینے ہیں. ورنہ یہ کہ پستی جو ہے کردار کی وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اگر انسان آخرت کا انکار کرے گا. یہ مضمون گویا کہ وہی سورہ علق والا مضمون ہے. پھر سورہ مطففین کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے، وہاں بھی یہی بات ہے. وہاں بھی اخلاق کی پستی کی ایک بڑی ہی حقیر سی مثال دی گئی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور تف کہتے ہیں طا فا فا، بڑی حقیر شے کو۔ ڈنڈی مار کے آدمی نے کتنا نفع حاصل کر لینا ہے، شیر کی بجائے 15 چٹان تول دے گا، بہت ہی حقیر۔ لیکن ایمان بیچ دیا اس نے، ظاہر کر دیا اس نے کہ اس کو ایمان نہیں ہے، نہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے، خریدار نے تو نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں حاضر ہونا، جواب دہی کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسے یہ گمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اس بڑے دن، جس دن کہ اسے اپنے رب کے حضور میں مواخذے اور محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہو۔ تو وہاں ترتیب کیا تھی؟ اخلاقی دناعت کا ذکر پہلے، اور تشخیص کر دی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آخرت کا انکار۔ یہاں آخرت کے انکار سے بات شروع ہوئی، ارایت الذی یکذب بالدین، اور اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا۔ اس کا نتیجہ ہے اخلاق کی پستی اور دناعت۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور تیسری صورت جس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوال جو اختتام پر آیا ہے سورۃ التین کے، سورۃ التین کے آخر میں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، پھر کون ہے یا کیا ہے جو تمہیں جزا و سزا کے انکار پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے جس پر ختم ہوئی سورۃ التین، گویا کہ اس کا جواب ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں، ذرا ان کے کردار کا مشاہدہ کر لو، ان کی شخصیتیں خود بول رہی ہیں، کتنی بودی شخصیتوں کی یہ لوگ حامل ہیں۔ تو ان تین صورتوں کے ساتھ ان کا ایک خصوصی ربط ہوا۔ اب آئیے اس میں جو چند الفاظ آئے ہیں ان پر ہم ذرا تفصیل سے غور کریں۔ ارایت الذی یکذب بالدین، رویت میں دو بیان کر چکا، رویت بصری آنکھ سے دیکھنا، رویت قلبی دل سے دیکھنا کسی چیز کی حقیقت کو۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا؟ تو شے کی حقیقت کو تو یہ آنکھ نہیں دیکھتی، تو وہ تو دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ جیسے کہ حضور کی دعا ہے رب ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا۔ ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں، کتا بلی بھی دیکھ رہا ہے، ظاہر جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، یہ ہاتھی چلا آ رہا ہے، یہ بکری ہے، یہ کار چلی آ رہی ہے، یہ ٹانگا ہے، یہ تو کتے بلی نے بھی دیکھ لیا، مجھے تو حقائق دکھا۔ حقیقت الاشیاء کما ہی، اشیاء کی اصل حقیقت۔ تو رویت ارایت الذی یکذب بالدین، اس میں تعجب کا انداز بھی ہے، اور اس میں گویا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے، دیکھو ان کو جو جزا و سزا کے منکر ہیں، ان کے کردار پر غور کرو، ان کے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ابھی انہیں سرداری حاصل ہے، سیادت حاصل ہے، قیادت حاصل ہے، یہ چودھری ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، مکے کی حکومت ہے، محمد یوں سمجھیے کہ ابھی ان کے کوئی ساتھی نہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود بدا کما فطوبى للغرباء، ابھی کوئی جمعیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو دیکھو گے تو اصل عظمت اور اصل عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، اگرچہ کہ منافقین کو اس کا علم حاصل نہ ہو، کافروں کو اس کی حقیقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ گویا کہ دونوں رویتیں یہاں پر مراد ہیں، رویت ظاہری دیکھ لو یہ جھٹلانے والے، اور ان کی حقیقت دیکھ لو کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ الذی، اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی معین شخص، چنانچہ رائے ہے اس میں کچھ حضرات کے نزدیک اس میں اخنس ابن شریق ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، بعض نے ابو جہل کا نام لیا ہے، تو الذی سے معین شخص بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک یتیم تھا جس کا ولی تھا ابو جہل، لیکن یہ کہ اس کا مال سارا ہڑپ کر گیا تھا، وہ یتیم بہت ہی برے حال میں، بالکل عریاں، لباس بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ قریش کے سرداروں کے پاس فریادی بن کر آیا کہ یہ میرے ولی نے، ابو جہل نے میرا یہ حشر کیا ہے، کوئی میرا مال اس سے کوئی لے کر دے۔ تو سب نے استہزاءً حضور کی طرف اشارہ کر دیا، تماشا دیکھنا چاہتے تھے ذرا کہ یہ کیا ہو، کہ وہ ہے، وہ دلا سکتے ہیں تمہارا حق ابو جہل سے، ہم تو نہیں دلا سکتے، ہماری تو اس کے سامنے پیش نہیں جاتی، ہاں وہ ہے۔
اب وہ یتیم بیچارہ اسے کیا پتا یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا حضور کے پاس، جا کر اس نے وہی فریاد کی۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ گئے، ابو جہل سے کہا کہ اس کا مال اس کے حوالے کرو، اور بے چون و چرا ابو جہل نے حضور کے حکم پر عمل کیا۔ پھر لوگوں نے کہا لو یہ تو صحابی ہو گیا، یہ بھی گیا، محمد کا حکم اس نے مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آ کر کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے تکے بوٹی ہو جائیں گے اگر میں نے یہ کام نہ کیا، ایسی دہشت مجھ پر طاری ہوئی ہے، میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا میرے لیے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں۔ بہرحال یہ معین اشخاص بھی ہو سکتے ہیں مراد، لیکن وہی جو اصول ہے تفسیر کا کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اگر کسی شخص معین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی بھی ہو تب بھی جو اس کے الفاظ کے اندر مضمون کا عموم ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تمام منکر جو ہیں آخرت کے، اگر ان کے کردار کا جائزہ لوگے تو وہ یہی ہوگا، یکذب بالدین، جو جھٹلاتے ہیں دین کو۔ یہ دین کیا ہے؟ اس کی لغوی اصل کچھ اور ہے، اصطلاحی مفہوم کچھ اور ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ لغوی اور اصطلاحی مفاہیم میں بہت کافی فرق ہوتا ہے، اگرچہ کوئی نہ کوئی ربط و تعلق تو ہوگا۔ ایک زبان کا ایک لفظ ہے، اس زبان کے اندر اس لفظ کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، پھر یہ اس سے پک اپ کیا گیا، اس کو چوز کیا گیا، اور کسی خاص سائنس کے لیے اس کو اصطلاح بنا دیا گیا، تب اس کی ڈیفینیشن ہوگی کہ اس لفظ سے مراد اس سائنس میں یہ ہے۔ اس اعتبار سے دین کا لفظ بھی ہے، اور دین ایک ہے اس کا تکمیلی مفہوم، اصطلاحی مفہوم۔ اگلی جو صورت آئے گی جو انشاءاللہ اب ہم جو غالباً 8 تاریخ کو ہم پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ اگلے جمعے میں بھی میں یہاں نہیں ہوں، اگلا ہفتہ بھی نکل جائے گا، درس نہیں ہوگا۔ اب تو ستمبر کا جو پہلا جمعہ آئے گا وہ غالباً 6 کو ہے، تو 7 تاریخ کو انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم وہ صورت پڑھیں گے، سورۃ الکافرون۔ کافرون میں جو یہ لفظ آیا ہے دین، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ختم ہوئی لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ وہ اصطلاحی معنی میں آیا ہے، یہاں یہ اصل لغوی مفہوم میں آیا ہے۔ اس کی لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم کے درمیان جو فاصلہ ہے میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، دین حق سے مراد کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد کیا ہے۔ تو جو لوگ تفاصیل جاننا چاہیں، اور وہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، ایکسس ہے، اسے سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سیرت النبی تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی اگر یہ آیت نہ سمجھے کہ مقصد بعثت نبوی کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو وہاں دین کس معنی میں آیا؟ تو میں اجمالاً، اس لیے میں نے یہ بات بیان کر دی کہ جنہیں تفصیل کی دل سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو پڑھیں، لیکن یہ کہ اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر عربی زبان میں لفظ دین کے معنی ہے بدلہ، جزا و سزا۔ اسی لیے کما تدین و تدان، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان، بدلہ ملتا ہے یہاں پر۔ دناہم کما دانو، امرؤ القریش کا یہ مشرا ہے، ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، بدلہ ہم نے چکا لیا ہے۔ جیسے اندرا گاندھی نے کیا تھا، کہا تھا کہ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat، ہم نے یہ پاکستان کو 2 لخت کر کے اور 1 لاکھ کے قریب ان کے فوجی قیدی بنا کر ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ گویا کہ امرؤ القیس کی زبان میں گویا کہ اس نے وہی بات کہی تھی کہ دناہم کما دانو، ان مسلمانوں کے ساتھ آج ہم نے وہ سلوک کر لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور 800 برس تک یا 1000 برس تک کیا۔ تو اصل مفہوم اسی لیے دین کہتے ہیں قرض کو، دین، یہ الفاظ تو وہی ہے، صرف دین میں زیر ہے، اس پر زبر ہے، باقی تو حروف اصلی تو وہی ہے۔ قرض وہ شے ہے جو واپس آنی ہوتی ہے، اگر آپ نے ہدیہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، ہبہ کیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنا ہبہ کیا ہوا مال واپس لینے والا اگر کوئی ہے ایسا دنی الطبع، تو وہ ایسے ہے جیسے اپنی وہ الٹی کو، قے کو چاٹ رہا ہو۔ آپ نے دے دیا تو دے دیا، واپس کیا لینا؟ ہبہ واپس نہیں آئے گا، عطیہ واپس نہیں آئے گا، صدقہ واپس نہیں آئے گا، تحفہ آپ دیں گے، ہدیہ دیں گے، واپس نہیں آئے گا۔ دین اسے کہتے ہیں جو واپس آئے۔ تو یہ مفہوم جان لیجئے کہ دین کا اصل لغوی مفہوم یہ ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر
یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر اس لیے کہ قانون کے تحت جزا و سزا ہوتی ہے، بدلہ ملتا ہے کسی قانون کے تحت، لہذا قانون جو ہے وہ گویا کہ لفظ کے ساتھ تعلق جڑتا چلا جائے گا۔ جزا و سزا کسی قانون سے ہوگی تو قانون کے معنی میں آیا، پھر قانون کسی نظام کے تحت ہوتا ہے، پھر یہ نظام کے معنی میں آیا۔ نظام حق، نظام اللہ، دین اللہ، وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کا دین۔ تو اگلی دو صورتوں میں یہ دین اس معنی میں آ رہا ہے، اللہ کا دین، اللہ کا نظام، وہ پورا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے، وہ دین اللہ ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں فرمایا دین الملک، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، تو اس نے بلایا اور انہیں بڑی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں وزیر داخلہ بنا دیا، یا وزیر خوراک بنا دیا، یا وزیر زراعت بنا دیا، یا چلیے وزیر اعظم بنا دیا، کچھ بھی کہہ دیں، بادشاہ تو نہیں بنایا نا، بادشاہ تو وہی تھا، خواب دیکھنے والا، اور اس کا ایک نظام تھا، اس نظام کے اندر ایک بڑے عہدے پر حضرت یوسف فائز ہوئے۔ ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ نظام کو بدل دے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک کذالک کدنا لیوسف۔ وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے اس نظام کے تحت کہ جو بادشاہ کا نظام وہاں قائم تھا، ہم نے اس کے لیے خصوصی تدبیر کر دی۔ تو اب یہ میں نے 4 درجوں میں بات بیان کر دی۔ اصل مفہوم بدلہ، اور بدلہ جزا یا سزا کی شکل میں ہوگا۔ اسی معنی میں یہ سورہ فاتحہ کی جو تیسری آیت ہے اس میں آئے مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مختار مطلق، اسی معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں سے اوپر چلے گا تو قانون، اس سے اوپر بلند ترین شکل نظام اللہ کا دین اللہ ہے، نظام بادشاہت کا دین الملک ہے، نظام جمہوریت کا دین الجمہور ہے، اس لیے کہ اس میں آخری اتھارٹی جمہور کے ہاتھ میں ہے، وہ جو اپنے نمائندے منتخب کریں گے، وہ جو قانون چاہیں بنا دیں، وہ دین الجمہور ہے۔ تو یہ جو اگلی صورتوں میں یہ لفظ آئے گا وہ دین اس معنی میں لکم دینکم ولی دین، ارایت اس کے بعد جو یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ لغوی اور بنیادی مفہوم ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو اس جزا و سزا کا انکاری ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، دع کہتے ہیں دھکا دینا، دھتکار دینا۔ اب یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ یتیم پہلے گیا ہوگا ابو جہل کے ہاں تو اس نے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا ہوگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی حق میرے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یتیم کسی گھر میں پرورش پا رہا ہے، چلیے اسے کھانا وانا تو دے رہے ہیں لیکن اپنی اولاد جیسا تو نہیں کھلائیں گے، گھر کے سارے جو کام ہیں بھاری وہ اس یتیم کے ذمہ ڈال دیں گے، پھر بھی سمجھیں گے کہ بڑا خیر ہم کر رہے ہیں کہ یتیم کو پال رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے یتیم کو دھکے دینا ہے۔ تو اما الیتیمہ، وہ جو آیا تھا سورۃ الضحیٰ بھی ختم ہوا تھا، اما السائل فلا تنہر فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو، یتیم کے اوپر غلبہ اور تسلط اختیار نہ کر لیا جائے، یتیم کو جو ہے دبایا نہ جائے۔ تو مال ہضم کر لینا، دھکے دے دینا، نکال دینا یا رکھنا اپنے گھر میں تو اکرام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نہ رکھنا بلکہ توہین اور تذلیل کے ساتھ رکھنا، یہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین، محتاج، غریب، بھوکے کو کھانا کھلانے پر بھی کسی کی ترغیب دینے کو تیار نہیں۔ یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے، فقہ اللغہ کا ایک عنوان بارہا درسوں میں آیا ہے۔ عربی زبان میں بڑی خوبصورتی ہے کہ بہت سے الفاظ ہیں جن کے حروف اصلی اگر ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوتے ہیں تو ان کا مفہوم بھی بہت قریب ہوتا ہے۔ حس یحس، ہا سا سا، یہ بھی ہوتا ہے کسی کو کسی پر آمادہ کرنا، کسی کام پر اس کو اس کے لیے آمادہ کرنا۔ وہی حس یحس، حض یحض، یہ اب ضاد آ گیا، وہاں سا ہے، یہاں ضاد ہے، پہلا حرف وہ یہ ہا، ضاد ضاد، حض یحض، یہ ذرا اور گہرے انداز میں پورے شد و مد کے ساتھ کسی کو کسی کام پر آمادہ کرنا۔ یہی تعلق ہے تحریس اور تحریض۔ تحریس ہے کسی کو کسی کام کے لیے حرص دلانا، بھائی اچھا کام ہے کرو، تم اس کو آمادہ کرنا، اور تحرید ہے ابھارنا پوری قوت کے ساتھ،
حرض المومنین علی القتال، اے نبی اہل ایمان کو خوب ابھاریے، جوش دلائیے، جنگ کے لیے انہیں آمادہ کیجیے۔ تو تحریض اور صرف ایک صاد کے اوپر نقطہ لگ گیا، ضاد ہو گیا تحریض، تو وہ ایک مفہوم کے اندر اس کے وسعت اور شد و مد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہی ہے حث یحث حض یحض ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یہ سورۃ الفجر میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ گویا کہ ان کے ہاں مساکین کو کھانا کھلانا خیر کا کام تھا۔ بخل بری بات ہے، آدمی اپنی تجوری کے دروازے بند رکھے، یہ بہت بری بات ہے۔ اپنا مال دوسروں کے لیے خرچ کرے، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ بنیادی بس جو ہے وہ یہی ہے، اعطاء ہے یا بخل ہے، سخاوت ہے یا بخل ہے۔ یہی ہے کہ یہاں سے دو راستے جدا ہو گئے، سخاوت ہے تو فسنيسره لليسرى کی طرف جا رہے ہیں، بخل ہے تو فسنيسره للعسرى کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں گویا کہ ایک نفسیاتی بات بھی آ گئی، خود تو کیا کھانا کھلائیں گے، دوسروں کو بھی کہنے کو تیار نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ کسی سے کہیں گے وہ پلٹ کر آپ سے کہے گا تم مجھ سے زیادہ دولت مند ہو، تم کیوں نہیں کھلاتے؟ تو اس سے بہتر یہ جینٹل مین ایگریمنٹ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، شریفانہ معاہدہ، نہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ تم مجھے کہو۔ یہ گویا کہ ولا یحض علی طعام المسکین میں بجائے اس کے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا وہ کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے، گویا کہ اسی اندیشے سے کہ کہیں پلٹ کر اس سے نہ کہہ دیا جائے کہ تم کھلاؤ۔ فویل للمصلین، ویل کے لفظ پر بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو ویل کا معنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ابھی دو صورتیں پہلے وہ صورت آئی تھی، اس کے معنی بھی ہلاکت، بربادی، تباہی۔ وے لکا، وے یہ ہے کلمہ کسی پر حسرت اور افسوس، اور لکا تیرے لیے، حسرت ہے تیرے لیے، تو یہ کاف اس میں سے نکل گیا، لفظ بن گیا ویل، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمصلین۔ تو اس کا اگرچہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جہنم کی شدید ترین عذاب کی جو وادی ہے اس کا نام ویل ہے، جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور لغوی مفہوم کیا ہے؟ ہلاکت، بربادی، افسوس، تباہی ہے۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہاں جوڑنا پڑے گا، اس کو یہاں پر رک جائیں گے تو یہ مفہوم جو ہے یہ خاصا تشویشناک بن جائے گا۔ نمازیوں کے لیے کیسے ہو جائے گا؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یا جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب یہ ان دو آیتوں میں صلاۃ کا لفظ آیا، مصلی صلاۃ سے ہے، اس میں فاعل، پھر آ گیا صلاتہم، ان کی نماز۔ اس صلاۃ کے معنی میں سمجھ لیجئے اس کا ایک لغوی مفہوم ہے، اس کے اندر کسی کی طرف متوجہ ہونا، عنایت، توجہ، صلاۃ۔ مناجات کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، سرگوشی کرنا۔ تاپنے کے لیے بھی آتا ہے، فَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، صلاح یصلا کا مفہوم جو ہے آگ تاپنا، یہ ہے اس کے لغوی مفہوم۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی طرف انابت، توجہ، اللہ سے ہم کلام ہونا۔ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، اور صلاۃ کے ذریعے سے روح کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ روح جو ٹھٹری ہوئی ہے، جو سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ جڑے گا انسان کا تو اس روح کے اندر اثر نو، حرارت اور حیات تازہ پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے نماز اور نماز کا نظام، یہ جو نماز کا نظام قائم ہوا ہے وہ ہر شریعت میں، ہر جو بھی اس سے پہلے نظام آتا رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر آسمانی شریعت کا جزو لازم رہا ہے نماز۔ یہاں در حقیقت جو مراد ہے اس سے وہ اصطلاحی جو ہماری نماز ہے وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو وہ نماز تو قریش کے نزدیک تو نہ معروف تھی، نہ وہ اس کے پڑھنے والے تھے، نہ اس کے وہ ماننے والے تھے۔ وہ کس نماز سے غافل ہو چکے تھے؟ وہ در حقیقت وہ نظام تھا جو حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیا۔ اب اس کی تفصیل کیا وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ لفظ تو اس آیت میں بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم کی جو ابھی دعا میں نے آپ کو سنائی،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کیا ہے تیرے اس گھر کے پاس، حالانکہ یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا، کوئی خوراک نہیں، کوئی غلہ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، لیکن تیرا گھر ہے، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کرے۔ تو یہ نماز کوئی نہ کوئی تو تھی، اگرچہ وہ نماز اس طرح کی نہیں تھی جیسی کہ نماز ہمیں عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نظام جدا ہے۔ اس کے بعد حضرت سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آل ابراہیم جو ہے ان کے اندر نماز کا نظام، اور چونکہ حضرت ابراہیم کے فرزند اکبر ہیں، فرزند کلاں ہیں حضرت اسماعیل، تو انہوں نے نماز قائم کی۔ لیکن یہ کہ زمانہ جب گزرا وہ نماز تو جاتی رہی، اس کی جگہ کوئی ریچول رہ گئے ہوں گے، کوئی انہوں نے کیا شکلیں اس کی بدلی، کیا حلیہ بگاڑا، اس کے لیے بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اب ان کی نماز رہ گئی ہے اللہ کے اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوں گے اور سیٹیاں بجاتے ہوں گے اور تالیاں بجاتے ہوں گے، اور وہ جو طواف کرتے ہوں گے، اور ان کا یہاں تک بھی معاملہ ہو گیا کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کرنا تو گویا کہ بہت ہی بڑی نیکی ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے شخص، یہ تو اس کے تو پہنچے ہوئے ہونے میں شک ہی نہیں، مادر ذات برہنہ ہو کر یہ طواف کر رہا ہے۔ تو جو حلیے انہوں نے بگاڑے تھے اب وہ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ رہ گیا ہے، باقی وہ اصل نماز کی روح جو ہے یہ غطربوت کر چکے۔ تو یہاں جو مراد ہے سورۃ الماعون میں وہ نماز مراد ہے جو اصلاً قائم کی ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے لیے مزید حکم دیا، اس کی اور توثیق کی حضرت اسماعیل نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن امتداد زمانہ یوں سمجھیے کہ کم و بیش 2000 اور 2500 بیت چکے تھے سال اس وقت، 2500 اور 3000 کے درمیان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تو ابراہیم اور اسماعیل کا زمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 2500-3000 سال کا فصل ہے، اور اس میں جو بھی انہوں نے نماز تو غائب کی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ بھی سورہ مریم ہی میں آیا ہے، نماز تو انہوں نے ضائع کر دی اور خواہشات کی اور شہوات کی پیروی شروع کر دی، جس کا کہ نقشہ میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے آپ کو سنا دیا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کچھ سیٹیاں بجاتے ہیں، کچھ گانے گاتے ہوں گے، کچھ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، کچھ وہ اس میں تالیاں بھی بجاتے ہوں گے، وہ نماز ہے جو مراد ہے یہاں فویل للمصلین، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، اس لیے میں نے ترجمے بھی ان کا لفظ ایڈ کیا تھا جو کہ اپنی نماز سے غافل ہو چکے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے سہو فی الصلاۃ اور سہو عن الصلاۃ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز میں سہو تو ہم سے بھی ہو جاتا، کہیں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ قعدے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہو گیا سہو، حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے، اور اس قسم کا سہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے۔ اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ سہو ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی چونکہ تشریعی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں، آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں، یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے، کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے۔ تو سہو فی الصلاۃ وہ ہے، لیکن سہو عن الصلاۃ تو بالکل اس کے مقصد سے غافل، اس کا نظام انہوں نے غطربوت کر دیا، اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہ ہے سہو عن الصلاۃ۔ اس میں البتہ طبعاً ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک الصلاۃ ہیں، جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا، مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا، فجر کا وقت کب ہوا ہے، جن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ تو عن الصلاۃ تو غافل ہے وہ تو۔
الذین هم عن صلاتهم غافلون میں وہ لوگ لازماً آ جائیں گے. لیکن سہو فی الصلاۃ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی، وہ بالکل مختلف شے ہوگی. لیکن غافل ہو جانا، مطلقاً تارک ہو جانا، یا پڑھنا تو گنڈے دار پڑھنا، اس کی کوئی التزام نہ کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یا وقت گزار کر پڑھنا، بالکل آخری وقت میں. ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص وہ جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے مابین آ جاتا ہے، تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے. جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چگتا ہے، تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے. یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں. جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا، تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا، تعدیل ارکان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس غریب کو پتہ نہیں تھا، ایسی نماز کہیں سیکھی ہوگی، کوئی بدوی اعرابی ہوگا. وہ پھر آیا، اس نے پھر ویسی نماز پڑھ دی. حضور نے پھر دیکھا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں پڑھی تم نے، جاؤ نماز پڑھو. تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا. پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں. تب آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکن کو صحیح صحیح ادا کرو، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ. سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے، یا پرسکون نہ ہو جاؤ، اٹھنا نہیں ہے. بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون کی کیفیت آ جائے، پھر جو ہے دوسرا سجدہ ہوگا. اسی طرح رکوع کا معاملہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا معاملہ ہے. بہرحال وہ ہے ہماری نماز کا معاملہ. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، پس منظر میں یہ قریش کی نماز ہے جو حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ لوگ کہ جو ریاکاری کرتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے یہاں پر، یہ بھی دونوں مفہوم دے سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس سے ہٹا دیجئے، پچھلی آیت سے منقطع کر دیجئے، تو ریاکاری ہر کام میں ہو سکتی ہے. اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شے، بدنیتی. جیسے کہ زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی، زیرو ہو جائے گی. ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی میزان کے اندر. اسی لیے تو سورۃ العادیات میں جو آیا تھا حصل ما فی الصدور، اعمال تو دکھا دیے جائیں گے، وہ تو سورہ زلزال میں آ گیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حصل ما فی الصدور، سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھی، ارادے کیا تھے. اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی، جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے، صرف اسی کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھی. یہاں جو ہے الذین هم یراؤون، تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے. جیسے ایک حدیث جو ہے بڑی لرزا دینے والی ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، شرک کیا اس نے. جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ شرک کر چکا. جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے طور پر، وہ شرک کر چکا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ شرک خفی جو ہے، یہ ریاکاری، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، آپ دوسرے کی تو پہچان سکتے ہی نہیں، اپنے اندر بھی جھانک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے. سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے، اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل ہے. یہ تو کھودتے رہیے اپنے اندر، درو بینی کرتے رہیے، جائزہ لیتے رہیے، مراقبہ کرتے رہیے، اپنے اعمال کا تجزیہ کرتے رہیے، تو شاید فلعل شعشعۃ تلمع لک، جو یہ ابن سینا کی روایت ہے. تو بہرحال میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. تو ریاکاری یہاں پہ مطلقاً بھی ہو سکتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ اگر الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، تو گویا کہ خاص طور پر نماز کی ریاکاری، کہ یہ جو بھی کچھ بچا کچا نظام ان کے ہاں نماز کا رہ بھی گیا ہے، جو بھی ابراہیم اور اسماعیل نے قائم کیا تھا، اس کی جو بھی بگڑی ہوئی شکل انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ریاکاری کے تحت. یہ بھی اپنے خلوص کے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ نہیں، اپنے حسن نیت کے ساتھ نہیں. اسی حوالے سے اگرچہ مراد اور یہاں پر اصل مخاطب تو وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مضمون کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ،
اور کوئی دلی آمادگی نہیں، طبیعت میں کوئی انشراح نہیں ہوتا ان کے، مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں، مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، یہ منافقین کی بات ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مندی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا، قلیل، کہیں توجہ ہو ہی نہیں سکتی جب اس طور کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور سورہ نساء میں جو ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں اس کو مزید واضح کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 143 تھی، 42 تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے کسل کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً، اب کیا کریں، تاوان ہے، چٹی ہے، دینی ہے، جب مسلمان کہلوانا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہے منافقین کی شان، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اسی سے تعلق جوڑ لیجئے، ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں۔ تو گویا کہ وہ مطابقت ویل کی اس حدیث کے ساتھ، اس حدیث کی اس آیہ قرآنی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع کرنا کہتے ہیں روکنے کو، ایک تو منع ہے کسی کام سے منع کرنا، یہ مت کرو، ایک ہے کسی شے کو روک لینا۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو اب اس کو روک روک کر رکھتے ہیں، کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے۔ یہ جس کو کہا ہے کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استقبل الایمان، جس نے محبت کسی سے کی تو اللہ کے لیے کی، بغض اور عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا یعنی نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند نہیں ہے، تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، تو منع کے معنی روکنا کسی کو کسی کام سے بھی، اور اصلاً کسی شے کو روک لینا اور دوسروں کو نہ دینا۔ یمنعون الماعون، اور معون کا اصل لفظی مفہوم ہے حقیر سی شے، جیسے ویل للمطففین، طف بھی کہتے ہیں حقیر سی شے کو، اسی طریقے سے معون، اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ حقیر کیسی ہوئی؟ زکوٰۃ چونکہ 1/40 ہے تو حقیر ہے، تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے، آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثر و بیشتر دے دیجئے، بلکہ 40واں حصہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے تو دے دو، بہت ہی حقیر ہے اس کی، یہ جو اس کی نسبت ہے اس کے ساتھ۔ اس اعتبار سے بعض حضرات نے اس سے مراد، چونکہ نماز کا ذکر آ گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور نماز کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر معاون سے مراد زکوٰۃ لی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اصل کے اوپر جو ہے زیادہ اجماع جو ہے مفسرین کا، یعنی ان کی دنات، ان کی شخصیت کی اور کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ جیسے مختلف تفاسیر میں کوئی کلہاڑی ہے، اب ظاہر بات ہے ایک گھر میں ہے دوسری جگہ نہیں ہے، لکڑیاں پھاڑنی ہے، مانگ لیتے، کیا اس کا گھس جاتا ہے، کوئی اور ایسی استعمال کی چیزیں، نمک ہے، کہیں سے پانی مانگ لینا ہے، آگ کسی سے لے لینی ہے، اس کے چولہے سے کوئی 2 چنگاریاں لے آئے، کوئی 2 انگارے لے آئے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے، تو ایسی چیزیں کہ جن کا لینا دینا آپس میں عام طور پر یہ کوئی ہلکی بات نہیں سمجھی جاتی کہ یہ کوئی مانگنا ہے، کوئی دستے سوال دراز کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معاون۔ تو وہ ان معاون کے اعتبار سے بھی ان کے بخل کی انتہا یہ ہے کہ اس میں بھی وہ ان کا دل جو ہے اتنا تنگ ہو چکا ہے، اس کو بھی وہ دوسروں کو عاریتاً دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو گویا کہ قریش مکہ کا، ان کے سرداروں کا اور چودھریوں کا، ان کے قائدین کا کردار ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ گیا۔ باقی عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ فلسفہ آخرت سامنے آ گیا، آخرت کا انکار کرو گے تو یہ دنات اور پستی آ کر رہے گی، کوئی خیر اور نیکی اگر ہوگی بھی تو وہ ریاکاری کی ہوگی۔ اب اس پس منظر میں سورۃ الکوثر پر آئیے، گویا کہ اس تاریکی کے پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجم منیرا، ان کی شخصیت جو ہے
انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے، خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً ہے، جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر، آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی صورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے، یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول، فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت، انتہائی بہتات، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا پہلو۔ پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی کو۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کانا صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا دی زمین پر، چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم ہے۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے۔ ایک تو جامعیت کبریٰ ہے
ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام دیا ہے دنیا کو۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے۔ جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جناح ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا نا۔ تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام ہے، قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ 2 اشعار بڑے قیمتی ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا گیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہی اسی خاندان سادات میں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہیں۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہوگا، اور جس کے ساقی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب سب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی کوثر۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوگا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہیں، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے
کوثر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، میری امت اس گھاٹ پر آ کر سیراب ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں گا، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ، جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے، یہ بھی اس کا کوئی جز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھبکا جو تھا، اس کی حرارت، اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہیں بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے اور ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساقی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمائے الا انی فرطکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، وَأُكَاثِرُ بِكُمْ، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے صرف، کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وَأُكَاثِرُ بِكُمْ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر دینا۔ یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے۔
یا زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلاً، وہ مردود اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کیسے آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان ہیں، بات آپ کو معلوم نہیں۔ بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات۔ لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، این اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلات جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف، ایک ہے یہ خلیج عقبہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ٹپ پر یہ ایلا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہوگی، اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف۔ اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات ہے، ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے، جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے، اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے۔ یہ اس حوض کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دی، اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی۔ یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے،
جو 7ویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا، آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز، یہ تو فرض ہے، اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہیں، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے، یہ نظام، ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، ان کی پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجئے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں، اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کرتے؟ جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 63 اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے کی، 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی، حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقد میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے، اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی، شنا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔
ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا. خاص طور پر ایک درخت ہے، اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ بریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے. جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا. اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے. تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا. لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے. تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا. اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ. اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے. تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر کے. اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش نے. کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے اے نبی، در حقیقت یہ ابتر ہوں گے، بلکہ یہ ابتر ہیں. ان شانئک ھو الابتر. حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے. ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی. یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تابعین میں سے ہیں، ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد. لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی. تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہیں کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا راستہ علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ. تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا، یہودی، مدینہ منورہ سے. اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب. وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے. تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتق، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی تھی، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی. یہ ہمارا ایک بچہ ہے. اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن یہ انداز حقارت ہے، یہ تحقیر. پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے. الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گئے اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہم سے، ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر. وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں. یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہیں اصل اعمال.
یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلہ تعلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائیں۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے، اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا اور اس نے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ خوشخبری دے رہا۔ یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب تھا، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر مرد نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صحابی، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی۔ لا ابن لہو یقوم مقامہ بعدہ، اب ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ تو یہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد۔ پھر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا، محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی۔ فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی۔
اسی طرح یہاں فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض ضمیمیں ہیں ان کا چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے، اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے، جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک علیحدہ راہ اختیار کی۔ اسی طرح چند باتیں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہیں، لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اون کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ ہم نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر یہ سورہ مبارکہ سنائی۔ اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا، اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا، جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے۔ میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، فلاں صورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں، کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں، ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا، تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین۔ اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھیں، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں۔ حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہیں، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، حضور کا جسد مبارک وہاں تھا، اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر، چادر ہٹائی پیشانی پر، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بعض کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔
یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام تک مصحف کے۔ تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں۔ تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی ہیں، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں۔ عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا۔ یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی، یہ عروۃ الوثقیٰ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے۔ سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے، اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، یہ عروۃ الوثقیٰ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے 2 شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابو العلا مودودی۔ ان میں سے 2 حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل۔ اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں، وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیتا ہوں، تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصلاحی کی۔ بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا، مولانا اصلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں۔ مولانا فراہی کی کچھ چیزیں نقل کی جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں، اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر لی، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، بڑی محنت کی، ساری معلومات جمع کر دی۔ البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمنڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کر لیجیے۔ تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں، قائل ہی نہیں۔ جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی۔ موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصلاحی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب زیادہ ہی سخت ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے، ایک پہلو بہت ہی یوں سمجھیے کہ یعنی نظر انداز ہو گیا ہے، اس پہلو سے وہاں بڑی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرکی پہلو تفہیم القرآن میں ہے،
تدبر قرآن مجید کے اپنے اسالیب، زبان کی بحث، ادب کے حوالے سے، اور نظم القرآن، قرآن کا نظم، سورتوں کا، آیات کا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کا خاصہ ہے۔ لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے، معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہے، تصوف کے موضوعات ہیں، لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت، یعنی شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ باقی ان دونوں کا تفہیم کا اور تدبر کے تقابل میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، تفہیم مولانا نے لکھنی شروع کی تھی جبکہ ابھی 40 برس کے بھی نہیں تھے۔ یہ فروری سن 42 میں لکھنی شروع کی ہے جبکہ 38-39 برس کی عمر تھی، سن 3 میں پیدائش، تکمیل ہوئی ہے جون سن 72 میں، انتقال سن 1979 میں ہوا ہے۔ یعنی یہ ان کی یوں سمجھیے کہ میچورٹی کا دور ہے پورا کا پورا، لیکن یہ کہ شروع میں تفہیم بہت مختصر ہے، 7.5 پارے ایک جلد میں آ گئے، حواشی بہت ہی مختصر، کوئی گہرائی نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی شدید محنت نہیں۔ البتہ جیسے جیسے آگے بڑھے ہیں جوہر کھلے ہیں، تاریخی پس منظر ہر صورت کا بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ پھر یہ کہ اقوال جو ہیں ہمارے اسلاف کے، انہیں جمع کرنے کی بڑی محنت کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آخری جلد جو ہے میرے نزدیک تفہیم کی آخری جلد سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے برعکس معاملہ اصلاحی صاحب کا ہے۔ اصلاحی صاحب نے سن 58 میں شروع کی تدبر قرآن، جبکہ ان کی عمر اس وقت 54 برس کی تھی، ختم کی ہے سن 1980 میں جبکہ 76 برس کے ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا پہلی جلد ان کا ماسٹر پیس ان کا جو ہے پہلی جلد ہے، اور پہلی جلد جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 10 سال میں لکھی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جلدی کے اندر اور وہ محنت نہیں کر سکے ہیں۔ پھر جیسا کہ آخری صورت کی جو آخری پارے کی صورتوں میں آ کر تو مجھے شدید مایوسی ہوئی، جو وہ پہلو ہے مستقل تصوف کے اور باطنی اور ایمانی حقائق، وہ تو خیر پورے ہی اس تدبر قرآن کے پورے سلسلے کے اندر وہ ڈیفیشنسی ہے، لیکن آخری جلد پر آ کر تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بس تیزی سے مکمل کرنے کا اور اس کے اندر کوئی جو محنت جو ہے اس کا مادہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے ان دونوں کا، میں دونوں سے مستفید ہوتا ہوں، کسی شے میں بھی لکیر کا فقیر نہیں ہوں۔ حرکت اقامت دین کی جد و جہد، انقلابی ایک عمل اور اس کا پروسیس، اس کا تاریخی پس منظر، یہ تفہیم کا خاص پہلو ہے۔ اور خود جیسے کہ کوئی مائکروسکوپ فوکس کر دی جائے گہرائی میں قرآن مجید کے اترنے کے لیے، یہ اس کا نظم کلام اور یہ جو بھی اس کا ربط ہے، اس کے اعتبار سے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی صاحب کا بہت اونچا مقام ہے۔ باقی میں نے عرض کر دیا دونوں تفسیریں ڈیفیشنٹ ہیں ان موضوعات کے اعتبار سے جن کا عنوان تصوف ہے، جو میرے نزدیک ایمان ہی کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس سے یہ دونوں بے بہرا ہیں۔ باقی دونوں کا تقابل کیا جائے تو مولانا اصلاحی کا ماسٹر پیس ان کی پہلی جلد ہے اور مولانا مودودی کا ماسٹر پیس ان کی آخری جلد ہے، اور ان کے ہاں جوہر کھلتے چلے گئے۔ اور یہاں یہ ہے کہ بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ اتنے طاری ہوئے شاید کہ پھر میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ بعض جگہوں پر تو وَنُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ والی بات جو ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اس کا معاملہ بھی ہو گیا ہے۔ بہرحال جس کو بھی اردو زبان کی تفسیروں سے استفادہ کرنا ہو، میرے نزدیک تفہیم بھی اس کے لیے لا بد منہ ہے، تدبر قرآن بھی اگر وہ زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا ہے بہت مفید ہے، لیکن ان دونوں کے ساتھ